ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا چھوٹا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں اچھے سے اچھا فیڈ بیک ملے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیسے پروگرام کر رہے ہیں، کیا پروگرام کر رہے ہیں۔ دیجیے دیا ہوا نمبر چل رہا ہے اسکرین کے نیچے، اس پہ رابطہ کرنا ہے۔ کوئی بھی آنا چاہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹائم اور شیڈول بعد میں طے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے دوست راجہ شبیر کیانی صاحب سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان احسان مجید گجر صاحب، جو کہ نئے نئے وکیل ہیں، بڑے اچھے وکالت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے ان سے اچھے اچھے سوال کیے جائیں تاکہ آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے۔ وہ بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ رضوان شبیر کیانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے شعبے میں آئے اور کب آئے؟ میں سر 2009 میں اس وکالت کے شعبے میں قدم رکھا، اور اس وقت سے اب تک الحمدللہ وکالت کر رہا ہوں۔ اور کیسے آئے کا سوال جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن چونکہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں پہلے کوئی وکیل تھے یا پہلے وکیل ہیں؟ میری فیملی میں پہلے بھی وکلا موجود ہیں، ججز موجود ہیں۔ چونکہ ہم بیسیکلی پٹھوار سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ہمارے فیملی میں یا تو بیکاز آئی بلانگ ٹو گکھڑ فیملی، جی جی، تو یا تو آرمی میں لوگ یا پھر جوڈیشری سائڈ پہ یا لوئرز تھے۔ تو ہماری فیملی میں آلریڈی کافی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان سے انسپائر ہو کے میں بھی اسی فیلڈ میں آیا۔ پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کس سے انسپائر ہوئے؟ اپنے والد صاحب سے، کسی اور رشتہ دار سے؟ ہمارے کافی زیادہ ریلیٹیوز ہیں جو لوئرز ہیں، انہیں کے آپ نے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دوسرے مہمان ہمارے یہاں احسان مجید گجر صاحب۔ احسان صاحب، آپ کیسے شعبے میں آئے؟ Thank you so much for having me on this show. تھینک یو، اٹس مائی پلیزر۔ سر میں 2016 میں میری لاء کمپلیٹ ہوا اور میں پریکٹس میں آیا ہوں۔ تو بس 2009 کی جو جوڈیشل موومنٹ تھی، ریسٹوریشن موومنٹ، تو اس سے انسپائر ہو کے میں وکالت میں آیا ہوں۔ تو الحمدللہ ڈوئنگ تب سے وکالت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رضوان سے یہ بتائیں، عدلیہ بحالی کی جو تحریک تھی، اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، اور کیا اس کے اثرات وکلا پر پڑے ہیں؟ اس کا ریسپیکٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ بحالی کی تحریک میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور جب ہم پریکٹس میں آگے ایز اے لائر بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور ہم اس امید کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کہ عدلیہ جو افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھ جو ججز تھے، ان کی ریسٹوریشن سے عدلیہ کا وقار بھی بحال ہوگا، اور عدلیہ بہتر طریقے سے عوام کو انصاف فراہم کرے گی۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا جو ہماری امیدیں تھیں وہ پوری ہوئیں، تو اس کے حد تک میں یہ کہوں گا کہ شاید کسی حد تک ہمیں مایوسی بھی ہوئی، کیونکہ عدلیہ بحالی تحریک کے بعد شاید ہماری عدالتیں سیاسی حالات میں، سیاسی مسائل میں زیادہ الجھ گئیں عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ عدلیہ دوبارہ ریویو کرے گی اپنے جو کنڈکٹ ہے اس پہ، اور جو اصل ہمارا وی آر آلسو پارٹ آف دس جوڈیشل سسٹم، ہمارا اصل مقصد عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے، ان کے مسائل حل کرنا ہے، ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں عدلیہ واپس جو اپنا اصل کام ہے اس پہ زیادہ توجہ دے گی، اور انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے گی۔ احسان صاحب، آپ جوائنٹ سیکرٹری کی الیکشن کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا، وکلا کو؟ سر الحمدللہ کمپین گوئنگ گڈ، لیکن جہاں تک اٹریکشن کی بات ہے تو دیکھیں وہاں پہ بیچاری چونکہ پہلے افیڈ میں تھی، ایسے ہی ہے، تو اب اس کے بعد وہ چلے گئی ہے G11 میں۔ G11 میں شفٹنگ تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ بڑے ایشوز وہاں پہ ہیں، یہاں پہ جس میں سے ایک سگنلز کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس کے بعد بیٹھنے کی لائرس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اور فیمیل لائرس کے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے تو سروائیو کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ ینگسٹر جو ہے وہ ینگسٹر وکالت چھوڑ کے فیڈ اپ ہو کے جا رہا ہے اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔
تو بیسیکلی ہمارا فیوچر ینگسٹر ہیں, اس پاکستان کے فیوچر بھی ینگسٹر ہیں. ایک ینگسٹر اگر کسی بھی پروفیشن سے فیڈ اپ ہو کے چلے جائے گا تو پھر وہ پروفیشن کا تو کوئی حال نہیں ہوگا, کوئی مستقبل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو وہاں پہ سگنلز کا ایشو بھی ہے, بیٹھنے کی جگہ بھی ہے, اور باقی بھی معاملات ہیں, تو اس وجہ سے بڑے برے حالات ہیں. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جی لائرس کو اکوموڈیٹ کیا جائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے, اور فوکس جو ہے وہ ینگسٹرز پہ, ینگسٹرز کی ٹریننگ کروائی جائے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو کنسلٹنسی ایڈوائزری دی جائے تاکہ وہ اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ چلا سکیں. یہاں پہ ایس سی سی پی میں ہے کہ جی ہر پرائیویٹ کمپنی جو بھی رجسٹر ہوگی اس نے 1 یا 2 لیگل ایڈوائزر اپائنٹ کرنے, لیکن وہ شروع سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے بھی 5-6 سال کی پریکٹس ہوگی, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم آئیں گے تو اس کو اگر اللہ نے عزت دی تو ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے, اور ینگسٹر کی ویلفیئر کے لیے جو بھی کام ہوں گے ہم لازمی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. رضوان شبیر کیانی صاحب, آپ چونکہ سینئر لائر ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں, سپریم کورٹ پہ پریکٹس کر رہے ہیں آپ, اور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. یہ بتائیں پچھلی حکومت نے عدلیہ ریفارم سے بڑی بات کی تھی, ایجوکیشن ریفارم اور عدلیہ ریفارم پہ کہاں تک پہنچا ان کا مشن؟ دیکھیں ایجوکیشن ریفارمز کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کافی کام ہوئے ہیں. عدلیہ بحالی تحریک کے بعد اس پہ کافی زیادہ کام ہوا ہے. جو پہلے 3 سال کی لاء کی ڈگری تھی وہ ختم کر کے اب 5 سال کی کر دی گئی, یا اسی پیٹرن پہ جس طرح انجینئرنگ یا میڈیسن کی ڈگری ڈاکٹرز لیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا تاکہ جو لوگ لائرز بننا چاہ رہے ہیں, جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ فرام دا ویری بگننگ اس میں ان کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں, انسٹیڈ کہ جو پہلے کسی دور میں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی کام نہیں کر سکا وہ اینڈ میں آخری آپشن کے طور پہ لائر بن جاتا تھا. تو وہ ایک چیز ایلیمنیٹ ہوئی. اس کے علاوہ ایج فیکٹر کو بھی کنسیڈر کیا گیا اس میں. اس کے علاوہ جو لاء کالجز تھے ان کی جو ریسٹرکشنز تھی ان پہ امپوز کی گئیں اسٹوڈنٹس لینے پہ, کہ آپ ایک لاء کالج ایک کلاس میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں لے سکتا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے 300 400 اسٹوڈنٹس لیے جاتے تھے ایک کلاس میں, جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ ایکچولی وہاں پہ 20 سے 25 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے اور باقی سارے ایبسینٹیز ہوتے تھے, اور اینڈ میں ان کے فیک اٹینڈنس اور وہ جمع کروا کے یونیورسٹی میں ان کو ایگزامینیشن کے لیے پریزنٹ کر دیا جاتا. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اب بہتر کر رہی ہے. پاکستان بار کونسل ہارون رشید صاحب وائس چیئرمین ہیں, اور ہمارے پاشا صاحب آج کل ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہ بڑا کام کر رہے ہیں اس پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوگا. بڑی اچھی بات کی رضوان شبیر کیانی صاحب نے, چونکہ پرانے لائر ہیں, اچھے ایکسپرٹ لائر ہیں, بڑی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایجوکیشن لائر کے حوالے سے لا کے حوالے سے جو ہو رہی ہے ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ وہ انہوں نے بات کی ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے, میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو دوست ہیں جو میں جن کا تعارف کر رہا ہے, رضوان شبیر کیانی صاحب, سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور پریکٹس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اس طرح احسان مجید گجر صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا ان کا نقطہ نظر ہے, اور اپنے ووٹروں کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ احسان مجید گجر صاحب یہ بتائیں, آپ اس شعبے میں کیسے آئے تھے اور کس سے متاثر ہو گئے تھے؟ سر میں اس شعبے میں 2009 میں جب جوڈیشری ریسٹوریشن موومنٹ تھی تو میں اس ٹائم اس سے انسپائر ہو کے آیا تھا. تو آئی واز ان 10th میٹرک. تو دین اسی ٹائم میں نے سوچ لیا تھا کہ یار میں نے جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی تو میں نے لا کرنا ہے. تو بس سر اس کے بعد آئے اور پھر لا کیا, اور اس کے بعد چل فیملی میں کوئی تھا پہلے؟ نہیں سر, آئی واز دی فرسٹ ون. کس کالج سے کیا آپ نے؟ میرا سر ڈی سی فیصلہ آباد سے. اچھا, ڈی سی فیصلہ آباد سے. بالکل ٹھیک ہے.
رضوان شبیر صاحب یہ بتائیں، میں نے بات کی جو سلسلہ شروع تھا کہ لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس نے عدلیہ ریفارمز میں بڑی بات کی تھی، بڑے نعرے لگائے تھے، کہ کہاں تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں اگر بات کریں لاسٹ گورنمنٹ کی، تحریک انصاف کی اور عدلیہ ریفارمز کی، تو عدلیہ ریفارمز دیکھیں میں یہ اس چیز پہ بڑا اسٹرکٹلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو لے کے انڈیپینڈنٹلی جوڈیشری اپنا کام کرتی ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جوڈیشری کو گورنمنٹ کے سے ہمیشہ الگ رہ کے اپنا کام کرنا چاہیے، نہ گورنمنٹ کو جوڈیشری سے انفلوئنس ہونا چاہیے اور سائملٹینیسلی جوڈیشری کو گورنمنٹ سے بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو خود لیڈ لینی چاہیے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان دا ریسنٹ پاسٹ لیڈ لیتی بھی ہے جوڈیشری، کہ اپنے ادارے میں ریفارمز وہ خود کرتے ہیں اور اپنے ادارے کے بہتری کے لیے خود کام کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے ابھی جو ہمارے چیف جسٹس، خاص طور پہ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو سکے، ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے جو الٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ احسان صاحب یہ بتائیں، آپ کے موٹو کے حوالے سے، آپ کے ایجنڈے کے حوالے سے، آپ کے منشور کے حوالے سے بات کریں کہ خواتین کو آپ کیا سہولتیں لے کے دینا چاہ رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے؟ سر دیکھیں وہاں پہ فیمیل لائرس کے لیے بھی کافی ایشوز ہیں، اسپیس نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کی، فارغ وقت میں ایک کپ چائے پینے کی، کلائنٹ ڈیل کرنے کی۔ وہاں پہ ایک مجھے اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو ایک پیمس والا یا کمپلیکس والا حال ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لائک سمجھ ہی نہیں آ رہا وہاں پہ۔ مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، مچھلی منڈی یوں میں سے ایک بنی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو سر ایک رسپیکٹیبل جگہ ہو جہاں پہ ینگسٹر ہوں، لائر کو سینئر لائرس بھی ہوں۔ اگر کوئی سینئر لائر بھی، سپریم کورٹ کا لائر بھی اگر آئے گا وہاں پہ تو اس کو بھی سر کام کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ چاہیے، ہوا میں کام نہیں ہو سکتا۔ بیسک لیٹیگنٹ جو آتا ہے، ایون لیٹیگنٹ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس سسٹم کا جو بیسک یا میجر اسٹیک ہولڈر وہ لیٹیگنٹ ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سائل کو کیا سہولتیں ملیں گی؟ سر سائل کو میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اس سسٹم، سارے سسٹم کا بیسک جو سر اسٹیک ہولڈر ہے وہ لیٹیگنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹیگنٹ کے لیے وہاں پہ کوئی سہولت جس کو کہتے ہیں، اس سہولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آئے گا، کھڑا ہوگا، اپنے کیسوں میں پیش ہوگا، وہاں پہ اگر کوئی ایویڈنس ہے 12 بجے تو وہ وہاں تب تک کھڑا رہے گا یا آگے پیچھے کے گھومتا رہے گا، اس کے بعد وہ ڈیٹ ہوگی تو وہ چلا جائے گا۔ صحیح۔ جو بیسک اسٹیک ہولڈر ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو بیسک کمپوننٹ ہے اس جوڈیشری کا یا جوڈیشل سسٹم کا وہ لائر ہے۔ لائر کے پاس نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ اس کے پاس لیٹیگنٹ کے پاس بیٹھنے کی جگہ جب ہے۔ وہ خود کمفرٹیبل نہیں ہے تو باقیوں کو کیا سر کرے میں گا؟ کمفرٹیبل تو چلیں دور کی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں ایک ریزنیبل جگہ دیجیے، رسپیکٹیبل جگہ ہو جہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنا کام کر سکیں ڈیلی روٹین کا۔ صحیح۔ ججز کے پاس تو بڑی اچھی جگہ ہے جو ایک اس سسٹم کا جوڈیشل کا حصہ ہے، لیکن جو باقی میجر اسٹیک ہولڈر ہیں وہ دونوں کے پاس نہ تو جگہ ہے بیٹھنے کی، نہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح اس صورتحال میں جوڈیشل سسٹم تو نہیں چل سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں چل سکتا تو سر اب اس سے بات کریں گے آپ بعد میں۔ سر لیکن یہ بتائیے گا رضوان شبیر کیانی صاحب، بینچ اور بار کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہے، چونکہ آپ خود سیکٹری ہیں بار کے؟ دیکھیں اگر ابھی کی بات کریں تو ہمارے بینچ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ اور بڑے اچھے لائزن کے ساتھ ہم آپس میں مل کے عوام کے لیے، لائز کمیونٹی کے لیے، جوڈیشل سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں اگین پریزنٹ چیف جسٹس کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ ہی از ویری کوآپریٹیو، اور وہ ہر چیز میں ہم سے مشورہ لیتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ججز اور لائرز اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں اور ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو جب تک آپ لائزن کر کے ساتھ، جب تک آپ میوچل کانسنٹ کے ساتھ، نیگوشیشنز کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اور پریزنٹلی بڑے اچھے تعلق ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہم آگے فار الٹیمیٹ گڈ کام کر رہے ہیں۔ حکومت سے کیا توقع کرتے ہیں، خصوصاً وزارت انصاف و قانون سے؟ دیکھیں گورنمنٹ کبھی بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لائرز سے خوش نہیں ہوتی، کیونکہ لائرز وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ
گورنمنٹ کے غلط کام پہ کھڑا ہوتا ہے, تنقید کرتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے, وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے, نہ صرف گورنمنٹ کے بلکہ جو ہمارے باقی مقتدر ادارے ہیں, خاص طور پہ اس ملک میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہمارا فوجی حضرات ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں, وہ ہمیشہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے عوام اور باقی جو ادارے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لائرز وہ لوگ ہیں, وکلاء وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت بھی رکھتے ہیں, ہمیشہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہر غلط اقدام پر وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور جو بھی عملی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس وجہ سے ان ساری وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ, بیکاز وہ بھی گورنمنٹ ون وے اور دی ادر کنیکٹڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ, تو وہ کبھی بھی ہمیں پسند نہیں کرتے. اینی ہاؤ ان کی ہمارے بغیر بھی وہ نہیں چل سکتے. سو ہم ہمیشہ ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فیئرلی چلیں, آپ جو جس کا ڈیو رائٹ ہے وہ کرے, جو جس کا کام ہے وہ کرے, تاکہ یہ ملک چلے, اس ملک ترقی کرے, عوام ترقی کریں, اور جس کام کے لیے جس مقصد کے ساتھ یہ ملک بنایا گیا تھا قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب یہ بتائیں, جیسے میں نے بات کی خواتین کے مسائل کے حوالے سے, ساحل کے مسائل کے حوالے سے, خود آپ کے اپنے بہت مسائل ہیں. سر اوبیسلی میں بھی ینگ لائر ہوں, میری 5-6 سال کی پریکٹس ہے. ایون یہ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل بیٹھے, ان کو بھی وہی ٹربلز ہیں, وہی مشکلات ہیں جو ایک عام وکیل, ایک عام لیٹیگنٹ فیس کرتا ہے. تو اس حوالے سے سر ساروں کی جو پرابلمس ہیں وہ سیم ہیں. وہ کوئی نہیں ہے کہ جی ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہے تو اس کی پرابلم ڈفرینٹ ہے, میں ینگ وکیل ہوں تو میری پرابلم ڈفرینٹ ہے. اس طرح نہیں ہے, وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھنے کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ اپنی کمپین کو کس طرح کمپین کر رہے ہیں؟ سر میں تو کمپین اسی طرح کر رہا ہوں کہ جی ساری چیزیں ہونی چاہیے, جو لیگل رائٹس ہیں اور جو ڈیو رائٹس ہیں, وہاں پہ ایک کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے کام والا. تو وہ سب سے پہلے تو کام والا ایٹماسفیئر بننا چاہیے. سارے معاملات جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بیسیکلی رن کرے گا تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو آپ جب آئیں گے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری کیا کریں گے؟ سر انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے عزت دی تو میں انشاءاللہ سر لائرس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا, ان کا کسی بھی کاسٹ پہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کروں گا. ٹھیک ہوگا. یعنی آپ کے اس وقت کتنے ہیں ووٹر لسٹ میں؟ سر ووٹر لسٹ میں کچھ 6000 وکلا ہیں ہمارے. اور آپ کے گروپ میں کون کون سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ کے پریزیڈنٹ, آپ کے وائس پریزیڈنٹ, آپ کے جنرل سیکرٹری؟ سر میرے ساتھ شکیل عباسی صاحب ہیں پریزیڈنٹ کے لیے, نثار شاہ صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لیے, اور حسن سوری صاحب ہیں سیکرٹری کے لیے, میں ہوں جوائنٹ سیکرٹری. بالکل ٹھیک ہے. رضوان شبیر کیانی صاحب یہ بتائیں, جیسے میں نے بات کی کہ حکومت سے آپ کیا توقع کرتے ہیں ایز اے سیکرٹری بار ایسوسیشن؟ ہم یہی توقعات کرتے ہیں کہ وہ عوام کو انصاف دینے کے لیے اور جو انصاف کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو بھی اقدامات گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کرے گی. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے اس میں سب سے لیسٹ پرائیورٹی ہمارے جو عدل و انصاف کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو دی جاتی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خاص طور پہ ابھی چونکہ 5-6 مہینے بعد نیکسٹ بجٹ بھی آنا ہے, تو اس میں گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہوگی ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ایٹ لیسٹ اس جو سیگمنٹ آف دی اسٹیٹ ہے اس کو ڈیو ویٹیج دے گی. چونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب تک عوام کو انصاف نہیں ملے گا تب تک آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور انصاف دینے کے لیے اب ہمارے پاس اگر پینڈنسی کی آپ بات کریں تو سپریم کورٹ میں 50,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. اسی طرح اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو تقریباً 17,000 کیسز پینڈنگ ہے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کریں تو 52,000 کیسز پینڈنگ ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اتنی زیادہ پینڈنسی کی کہ ہمارے پاس ججز کی تعداد کم ہے. ججز ہم زیادہ اس لیے نہیں رکھ سکتے, جوڈیشل سسٹم اس لیے افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے. تو ان ساری بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کا. ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور.
ویلکم ناظرین، خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان رضوان شبیر کیانی صاحب، سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان مجید گجر صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے لیے الیکشن لڑے ہیں. دیکھتے ہیں ان کا منشور کیا ہے، کتنا اٹریکٹیو ہے، کتنے ووٹ ان کو ملتے ہیں، اور کیا یہ واقعی وہ ایجنڈا لے کے چلے ہیں جو وکلا کا نبض پہ ہاتھ رکھ سکے. جی رضوان شبیر کیانی صاحب بات کر رہے تھے، کیسز بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، بہت پینڈنگ کیسز ہیں. تو چونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فنڈز ایلوکیٹ کرے تاکہ جوڈیشل سسٹم میں جتنے ججز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جا سکے، اور وہ جو پینڈنسی ہے، جو بیک لاگ ہے، وہ نکالا جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں اس بارے میں اقدامات کیے جائیں گے. صحیح. احسان مجید گجر صاحب بتائیے کہ جیسے میں نے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا پرفارم کریں گے آگے، تو جو وکلا کمپلیکس ہے وہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر وکلا کمپلیکس تو اب چونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے، صحیح. تو اس وجہ سے فنڈس کا ایک فقدان ہے، فنڈس نہیں آ رہے. فنڈس آئیں گے تو بھی 2-3-4 سال لگیں گے. 2-3-4 سال تک جوڈیشل سسٹم نہیں چلنا ہے، صحیح. جوڈیشل سسٹم نے بند نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے. تو جوڈیشل سسٹم کو چلانے کے لیے آپ جتنا لائرس کو ایز کریں گے اتنا جوڈیشل سسٹم فاسٹ رن کرے گا. صحیح. اگر آپ اب لائرس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی تو وہ کام کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے ایک تو سر اس میں فنڈس کی وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ فنڈس آئیں اور کام ہو سکے. کیونکہ اب دیکھیں انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. صحیح. انفلیشن کی وجہ سے وہ جو ریٹس دیے تھے اس ٹائم کے کانٹریکٹر نے وہ بھی اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ بھی اس حساب سے اس بڈ میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا. صحیح. تو اب نئی گورنمنٹ اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ آ جائے، لیکن جو کہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کانسٹیٹیوشن کی اور آنی بھی چاہیے. تو اب وہ آئے گی تو سر ہم فنڈس کی کوشش کریں گے. دین اس کے بعد جو ٹمپریری سیٹ اپ ہے بیسیکلی ہم اس کی کوشش کریں گے کہ کوئی وہاں پہ ٹمپریری سیٹ اپ بن جائے تاکہ لائرس اپنا کام آرام سے کر سکیں. احسان صاحب آپ کے پینل میں خاتون بھی ہے کوئی؟ سر خاتون ایک ہے ہماری، وہ خواتین کی علم برری کی بات کر رہے ہیں. جی لائبریری سیکرٹری ہے. سوری ایگزیکٹو ممبر ہے یہ سر، لائبریری سیکرٹری اور کافی ایگزیکٹو ممبرز بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضوان شبیر کیانی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بہت سے وکلا بھی موجود ہوتے ہیں ایز اے ایم ایل اے، تو کیا حکومت سپورٹ ہوتی ہے اس حوالے سے جو ایم ایل اے جا کے پہنچے وہاں پہ؟ دیکھیں جو لائرز پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی جو ان کی ہوتی ہے، جو بھی کنسرن جہاں سے وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اس پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں. صحیح. وہ بے شک ہماری کمیونٹی کا بھی حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پارٹی پالیسی کے بھی پابند ہوتے ہیں. تو اکارڈنگلی وہ بہیو کرتے ہیں. وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہماری لائرز کمیونٹی ہے، اس کے لیے میکسیمم کام کریں. اور اس کی جو تھوڑا بہت آپ دیکھیں گے کہ لائرز کے لیے یا جوڈیشل سسٹم کے لیے کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ہی واز فیڈرل منسٹر، انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہیں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے فنڈس کی ایلوکیشن کے لیے ان کی بڑی ایفرٹس تھیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مختلف بار ایسوسیشنز کے ساتھ جو جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اب جیسے لاز کی امینڈمنٹ کے لیے سی پی سی امینڈمنٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو انہوں نے پچھلے 3 سال سے پینڈنگ تھا، وہ انہوں نے ریزالو کرایا. تو جو بھی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے لائرز اسمبلی میں جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں. احسان مجید گجر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے سینئر جو ہیں جیسے کہ رضوان شبیر کیانی صاحب ہیں اور اس طرح مزید جو آپ کے سینئر ہیں، کیا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی کمپین میں؟ سر بالکل وہ کر رہے ہیں. میں نعیم علی گجر صاحب کا ایسوسیٹ ہوں، وہ میری کمپین چلا رہے ہیں. میرے گروپ لیڈر ہیں علی مواسی صاحب، وہ میری کمپین کر رہے ہیں. جو شبیر کیانی صاحب ہیں یہ میری کمپین کر رہے ہیں، یہ ہمارے گروپ سے ہی ہیں. تو یہ سارے سینئرز میرے ساتھ ہیں اور یہ میری کمپین بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. رضوان شبیر صاحب یہ بتائیے گا آنے والے جو نوجوان ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ ڈس ہارٹ ہوتے جا رہے ہیں شعبے سے کیونکہ وہاں پہ یہ سہولتیں نہیں ملتی، اور جو کہ سیلف یہ شعبہ ہے سیلف فنانس کا، تو آپ کیا کہتے ہیں نئے آنے والے وکلا کو؟ دیکھیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت کا پہلے 5 7 8 سال کا ٹائم بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس ٹائم کو بہادری کے ساتھ
فیس کرتے ہیں، جو کام کرتے رہتے ہیں، جو پنکچویلٹی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ اپنے ینگ دوستوں کو، بھائیوں کو کہتا ہوں کہ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ آپ 5 سے 7 سال دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پنکچویلٹی کے ساتھ کام کریں. مسائل سب کے لیے ہوتے ہیں، جو بھی نیا لائر آتا ہے اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، یہ ابھی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن جو سروائیو کرتا ہے، جو ان مسائل پہ اوور کم کرتا ہے، ان سے ڈر کے بھاگتا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی وہی سب سے ٹاپ پہ جا کے سب سے اچھا وکیل بنتا ہے. اور اس طرح میں دوسرا سیکٹر جو ہے، فیکٹر جو ہے خواتین کے حوالے سے، خواتین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن پورے پاکستان میں سب سے بہترین بار ہے فار فیمیل لائرز. میں پورے پاکستان میں کیسز کرتا ہوں، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، سب بارز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر سب سے اچھی بار ہے جو فیمیل لائرز کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کو سب سے زیادہ اپرچونیٹیز فراہم کرتی ہے، وہ اسلام آباد بار ہے. اس کے بعد کراچی بار سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، جو بہت بہتر طریقے سے فیمیل لائرز کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فیمیل لائرز، حالانکہ ہماری بار اتنی بڑی نہیں ہے، ہماری بار تقریباً 4تھ نمبر پہ آتی ہے پورے پاکستان میں، لیکن فیمیل کی اگر آپ اسٹرینتھ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ فیمیلز اسلام آباد بار ایسوسی ایشنز کی ممبر ہیں. بالکل ٹھیک. احسان مجید گجر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا جو پورٹ فولیو جو آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے، یا ایسا کوئی منشور کا جو پوائنٹ ہے جو میں رہ گیا ہوں، وہ آپ بات کرنا چاہیں، لوگوں کو سہولت میسر کرنا چاہیں، جو صورتیں آپ دے سکتے ہیں خاص طور پہ وکلا برادری کے حوالے سے. کیونکہ وہاں پہ ایک تو سر کوئی میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پہ. یہ بھی میرا ہے منشور میں کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہوگی جہاں پہ لائک کسی بھی ٹائم کسی کو بھی کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی جو میڈیسن لے سکیں، اور ایک کوئی چھوٹی ایمبولینس ہو، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی لائر کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ وہاں اس کو وہاں پہ پیمس میں یا باقی کسی بھی ہاسپٹل میں، شفا میں، آگے پیچھے کلثوم انٹرنیشنل میں آپ شفٹ کر سکیں. تو یہ میجر چیزیں ہیں. رضوان شبیر صاحب، 1 منٹ میں ایسا پیغام جو عدلیہ میں مزید ریسپیکٹ ہو چکے، آج کل حالات بہت خراب ہیں اور عوام کا کوئی اچھا تاثر نہیں ہے عدلیہ کے حوالے سے، تو ایک پوائنٹ کوئی ایسا بیان کریں. بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے ہماری عدلیہ سے کہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھیں. جو ٹرائیکانٹمی آف پاور، جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس پر قائم رہیں اور بلیو کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم آپ کو کبھی بھی آپ کے شانے چت نہیں ہونے دیں گے، چاہے جو مرضی انسٹیٹیوشن، جو مرضی طاقت آپ کے سامنے کھڑی ہو. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی انفلوئنس کے آپ بالکل اپنے آئینی جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ بھی مدد کرے گا اور عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. احسان مجید گجر صاحب اپنے ووٹر کو 12 فروری 13 جنوری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں، کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو، اپنے ووٹرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لائر ساروں کو کہ آئیں، مجھے ووٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، آپ کے رائٹ کو کسی بھی کاسٹ پہ، کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا کے پروٹیکٹ کروں گا. بڑی اچھی گفتگو کی دونوں مہمانوں نے، رضوان شبیر کینی صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ ریفارم کے حوالے سے، عدلیہ ایجوکیشن کے حوالے سے، لائر ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اور ہمارے نئے نوجوان انرجی والے پوٹینشیل احسان مجید گجر صاحب نے اپنے ووٹر کو اٹیکٹ کرنے کافی پوائنٹ اٹھائے. غور کیجیے گا، خیال کیجیے گا ان کا الیکشن کیسا رہتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.